نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. مستحب، نفل، عبادت، یہ فرائض کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے وہ روزہ دار ڈاکو کا واقعہ نہر کی صدائیں امیر علیہ سنت کے رسالے میں پڑھا ہوگا. وہ ڈاکہ زنی بھی کرتا تھا اور نفلی روزے بھی رکھتا تھا، اور پھر اس کو دیکھا گیا کعبے کا طواف کر رہا ہے. تو پوچھا آپ وہی ہیں؟ کہاں؟ ہاں وہی. نفلی روزے نے مجھے تائب بھی کرا دیا اور یہاں بھی پہنچا دیا. 12 دینی کام کتنے لوگوں کے جامعات میں آنے کا سبب بنے، اور اس کے بعد وہی ترقی کرتے ہوئے استاد صاحب بن گئے، ناظم صاحب بن گئے، مفتی صاحب بن گئے. مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی دعوت اسلامی سے انٹریکشن کس کام کے ذریعے ہوئی؟ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے. آپ کا پہلا رابطہ، پہلا تعلق مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بنا تھا. پھر دارالعلوم امجدیہ میں آپ نے داخلہ لیا. ذہن کس نے بنایا؟ مدرسۃ المدینہ بالغان نے. ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، 12 دینی کاموں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ گئے دارالعلوم امجدیہ میں، اور پھر درس نظامی، اور ماشاءاللہ اب مفتی بنے. تو فرض علوم کورس اگر کوئی ایسی صورت بنتی بالکل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، طلبہ کی حسب حیثیت تربیت کرے. اچھا، علم دین سیکھنا فرض ہے، حسب حال نا، جس کا جو حال ہے اس کے مطابق. اور کچھ تربیت آپ کریں، آپ بھی تربیت کریں. کوئی ایسی باتیں موقع کی مناسبت سے وہ نصیحتیں کریں، سمجھاتے رہیں. آپ دیکھیں انقلاب آئے گا. اور اگر اس طرح کا خاص کوئی کورس ایسا ہوتا ہے تو بیسٹ، بہت اچھا ہے، کریں. فرض علوم کورس کا کوئی ایک ہی ذریعہ تو نہیں ہے نا، کئی ذریعے ہیں نا. کورس ہی کروائیں یہ ذریعہ تو نہیں ہے. پرسنل اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے، کورس کے ویڈیو دیکھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. فرض علوم سیکھیے، کتاب بھی ہے، اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں. آن لائن کورس کر لیں. اور آن لائن کورسز کے تو کتنے آپشن ہیں. اور پھر بھی اگر جہاں جہاں ضرورت محسوس کریں مجلس سے رابطہ کریں. کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا کورس کی، کورس بھی کروائیں، اچھی بات ہے. 12 دینی کام کورس وہ بھی اپنا ہی کورس ہے بھائی. اور فرض علوم کورس دعوت اسلامی والے جتنی اس کی تاکید کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی کرتا ہوگا. فرض علوم یہ اصطلاحی پتہ نہیں اب اس دور کے اندر دعوت اسلامی بیان کرتی ہے، اور تو اتنا کوئی کرتے بھی نہیں ہوں گے بیچارے. اللہ سب کو توفیق دے. تو فرض علوم بھی سیکھنے، 12 دینی کام بھی کرنے. یہ 12 دینی کام نہ جانے کتنوں کو فرض علوم کورس کی طرف لے کر آئیں گے، فرض علوم کی طرف لے کر آئیں گے. اجتماع میں آتے تھے، نمازی بعد میں بنے. یہ صبح فجر میں جگاتے ہوئے ملے تھے، نمازی بعد میں بنے. اور نمازی بنے پھر فرض روزے رکھنا شروع کیے. امیر اہل سنت فیصل آباد فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے. 1994 کی بات ہے، 1995 کی بات ہوگی. تو ایک شخص مجھے بعد میں ملا، وہاں ہم نے کھانے کا اہتمام کیا تھا. امیر اہل سنت ہے بھائی، نیکی کا موقع جانے نہیں دیتے. جب آپ کو اطلاع کی گئی کہ کھانے کا انتظام ہے، شرکاء اجتماع کو آپ فرما دیں کہ کھانا کھا کے جائیں، امیر اہل سنت فوراً فرمایا کہ محدث اعظم پاکستان کے اصالہ ثواب کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سارے روزہ رکھ لیں. اچھا، اس میں ایک ایسا شخص تھا فرض روزے بھی نہیں رکھتا تھا وہ تو. اب جب امیر علیہ سنت نے کہا تو اس نے نیت کی. بعد میں مجھے ملا، ماحول میں آ گیا، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی. اس نے کہا میں نے 17 سال کے بعد روزہ رکھا ہے، میں فرض روزے نہیں رکھتا تھا. اچھا دیکھیں، نفل روزے نے اس کو فرض کی طرف پہنچایا نا. تو نیکی کی طرف لے کے جاتی، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. فرض علوم اور اس کے مطابق پرسنلی بھی کسی کو آپ وہ انفرادی کوشش کریں، موقع کی مناسبت سے. طلبہ میں کمزوری دیکھیں، نماز کے لحاظ سے، روزوں کے لحاظ سے، تو وہ اس پر انفرادی کوشش کر کے کریں ترکیب.